یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا، اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا، اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے، یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا، اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی۔ اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا، اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان 4 کو نوٹ کیجئے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان 4 میں کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے
یزید کی بیعت کر لی. دو حضرات رہ گئے, یہ نسبتاً نوجوان ہیں, ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے. ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینے کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے, نامرد ہو گئے, ان کی اولاد اب چلے گی نہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر. اور زبیر بہت شجاع, بہت ہی بہادر انسان تھے. تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی. انہوں نے کہا نہیں, اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. خونریزی ہوتی ہے تو ہو, لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی, دین کو بدل دیا جائے گا, دین میں تحریف کر دی جائے گی, جبکہ میں ابھی زندہ ہوں, میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی وی ہیو ٹو چیلنج, ہم مقابلہ کریں گے, ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے. یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا. وہ بھی نہایت شجاع, نہایت جری, نہایت بہادر. انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مانگ کر کہ دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کروں, جب عمومی بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا. اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے. تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا, اس سے اجازت لے کر آ گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچ گئے. تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے, 2+2. دو کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے, لیکن اس کی بنا پر خونریزی, جنگ و جدال, جنگ آپس میں خونریزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے, تلقین کے ذریعے سے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا, ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے. لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا کہ خونریزی اور فساد اور باہمی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں, ہمیں ہر صورت میں ریزسٹ کرنا ہے. خونریزی ہوتی ہے تو ہو, ہمیں جانیں دینی پڑتی ہے تو دیں گے, ہم شہادت قبول کریں گے, لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے. تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے. پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جنہوں نے جانے دی ہیں. دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا. ہزاروں صحابہ کی جانیں اس میں بھی گئی ہیں. مسیلمہ ابن کذاب ہو یا مانعین زکوٰۃ ہو, ان کے خلاف جو جہاد ہوا. پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا, وہ شہادتیں کیا تھی؟ اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے, انٹیکٹ رہے, دشمن اس کے اندر رکھنے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو جائے. اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے, اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے, لہذا ہم ریزسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما, اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ حرم ہے, اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں, پاک ہیں, لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے. اس کو مرکز بنا کر, ظاہر بات ہے اسی مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی, وہیں سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی, ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے. تو ہمیں مکے میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے. لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے.
کوفہ چونکہ حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا، اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہیں، ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانتا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم بےتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہ تانتا بندھا ہوا ہے خطوط کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کریں آپ، لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے۔ اب یہ افسوس ہے، اس سے اللہ کی مشیت سمجھا جائے، اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے، اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا۔ اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔